اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب اللہ رب العزت نے یہ دنیا اس لیے پیدا فرمائی کہ اس کے بندے یہاں رہ کر نیک اعمال کریں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کا سامان پیدا کر سکیں، اور اللہ کی خوشنودی اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اب یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں ناظرین محترم، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ اس کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جب روز محشر ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو ہم جب وہاں پر جمع ہوں گے اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم نے اس دنیا میں کی ہیں وہ اس وقت ہمارے کام آئیں گی۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہ کر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یوم آخرت اللہ کے سامنے اور اس کے حبیب کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ ہمیں بہت سارے مواقع نیکی کے دیے جاتے ہیں، اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس طرح سے دنیا میں رہ کر حاصل کریں تو یقینی طور پر ہم بہت کچھ اس دنیا میں بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جناب عنوان ہے نیکی، اور نیکیوں کے تعلق سے ایک بات اور ضرور میں آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے تعلق سے حریص تھے، اپنے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کی بات آپ کو بتاتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اور بلکہ اس بات پر افسوس کرتے اگر کوئی نیکی کی بات انہیں دیر سے تاخیر سے پتہ چلے تو پھر اس بات پر وہ افسوس کرتے۔ نیکی کیا ہے، نیکی کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات موجود ہیں جو کہ اس تعلق سے ہمیں تعلیم فرمائیں گی۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہے امتیاز آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ دعائیں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے، ایک جداگانہ انداز رکھتی ہیں ماشاءاللہ، ARYQ ٹی وی پہ بارہا آپ نے انہیں دیکھا، سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہے، آئیے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں نیک اعمال کرنے کا جو حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں فرما دیجئے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب اس لفظ نیکی کو ہم قرآن مجید میں تلاش کریں تو دو تین الفاظ ملتے ہیں جن سے نیکی کا بیان ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ لن تنالوا البر، بر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں کہ تمہارے رخ مشرق اور مغرب کی طرف ہو، بلکہ فرمایا ولکن البر من آمن، بلکہ نیکی کیا ہے کہ ایمان میں تم پختہ ہو، پھر مال کو دینے میں تم آگے بڑھنے والے ہو جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال صالح کا لفظ جگہ ملتا ہے۔ اعمال صالح سے مراد بھی وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس کے لیے سورہ عصر ایک بڑی بہترین رہنمائی کرتی ہے ہماری کہ انسان خسارے میں ہے مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان کہ دل میں تمہارے راسخ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، محبت، اور پھر اعمال صالح کے ذریعے تم اس کا اقرار کر رہے ہو، تمہارا کردار، تمہارا عمل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں بلکہ مشکلات آئیں تو تم ڈٹ جانے والے ہو، ڈٹ جانے والے بھی ہو اور دوسروں کو بھی بلانے والے ہو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے کہ مشکلات پر ڈٹ جانا، عزم کے ساتھ حق پر جتنی بھی مصائب آئیں پھر ان کو سہنا بھی ہے،
دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اور تواصع سے مراد وہ اس زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جس پر مسلسل کاشت کی جائے اور اس پر فصلیں آئیں. تو ایک کام کو مسلسل کرنا، ایک ایسے تسلسل سے مداومت کے ساتھ، خواہ عمل چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تقویٰ اختیار کرنا، تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کی راہ کو اپنانا، تو وہ بھی نیکی ہے. پھر اسی طرح خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خیر بھلائی نیکی کے لیے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو. تو یہاں جو خیرات کا لفظ استعمال ہوا وہ خیر بھلائی اور نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب ان مختلف لفظوں کو دیکھتے ہوئے جو علماء کرام نے بتایا کہ نیکی کیا ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو، بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو، شریعت کے عین اس روح کے مطابق ہو، اس کے منافی نہ ہو وہ عمل. اسی طرح سے وہ اسلامی معاشرے، اسلامی سماج، اسلامی ریاست کے مفاد میں ہو، اس کے اپوزٹ نہ ہو. تو وہ عمل خیر کہلاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل خیر کا عمل ہوتا ہے، جس سے آپ کو ہی نہیں دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور وہ نفع بخش ہو جاتا ہے. کیونکہ نیکی جو ہے وہ مقید نہیں رہتی، اس کے اثرات و برکات دور دور تک پھیل جاتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے، اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ ہے. آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف بھی کی تو یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کے مکڑے، اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خیر کا عمل ہے، اور بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں اللہ کی رضا اور نیت میں اخلاص نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی نیکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین مبارکہ ہیں، وہ جو کام حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو وہ نیکی ہیں، جن سے منع کر رہے ہیں ان سے رک جانا وہ بھی نیکی ہے، وہ خیر کا عمل ہے. سبحان اللہ، بڑی عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں. امتیاز آپا، سعدی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیلات فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے نیکی بیسیکلی ہے کیا کہ نیکی ہر طرح کی ایک پازیٹیو وائبس آپ کے پاس سے آنا یا پازیٹیو عمل کوئی بھی کرنا آپ کے لیے ہر طرح سے وہ کسی نہ کسی پیرائے میں نیکی کا ضامن ہے، وہ نیکی کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے. اب اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 177 جسے آپا نے بھی بیان کیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، اصل تمہارا ایمان ہے. اور ایمان اور نیکی کا تعلق ہے کیوں کہ دیکھیے جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھا ہی نہیں سکتے، اس طرف جا ہی نہیں سکتے، آپ کو وہ توفیق نہیں ملے گی. ایمان کی توفیق ہوگی تو آپ نیکی کا عمل اگر ہم اس پیرائے میں بھی دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں بھی رکھتے، وہ نیکی کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ چیز جڑی ہوئی ہے تو اس کا ایک اجر ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان کیوں کہا گیا، اور پھر اس سے جڑی ہوئی کچھ ایمانیات کی چیزیں بھی موجود ہیں کہ صرف یہ حقوق اللہ نہیں ہے نیکی، بلکہ حقوق العباد کے بھی کچھ پہلو نکل کر آتے ہیں. کہ اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک حقوق اللہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، ایک آتا ہے حقوق العباد کہ ہے کیا. اور انسان دیکھیں کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ کسی نہ کسی لیول پر چاہتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کر دیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو انسان کو یہ توفیق مل جانا بھی رب کی طرف سے ہے. اب اگر ہم اس کی تفصیلات میں چلیں تو وہ نیک لوگ کون سے ہیں جو حقوق العباد کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے دیکھیے آپ کے اپنے والدین آتے ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ
نیک عمل کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کا ادب کرو، یہ بھی ایک نیکی کا درجہ ہے۔ پھر آپ کے ہمسائے آتے ہیں کہ آپ ان کا خیال کریں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، یہ سوال رب کرے گا ان سے کہ وہ کون تھے، کیا کماتے تھے، کیا کھاتے تھے۔ اگر وہ بھوکا مر گیا تو سوال آپ سے ہوگا۔ تو یہ نیکی کا دوسرا درجہ ہے کہ آپ اس تک وہ چیزیں پہنچاؤ یا جو بھی اس کی ہیلپ کر سکتے ہو کرو۔ پھر آپ کے والدین اس دنیا میں بھی آپ کے لیے وسیلہ نجات ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کیسے کہ جب آپ ان کے چاہنے والوں سے پیار کریں گے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں مزید اس نیکی کو پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، یعنی اس کے ساتھ دیکھیں نیکی کا ایک درجہ یہ بھی ہے نا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس میں پھر آپ کو صدقے کا بھی کی بھی فضیلت پتہ چل گئی اور صلہ رحمی کا بھی آپ کو اجر مل گیا کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو جب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو پھر تمہیں نیکی کا یہ درجہ بھی ملے گا کہ تمہارے والدین اگر اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں تو ان کے جو چاہنے والے ان سے جڑے رہو گے تو وہاں سے پھر تمہیں کوئی نہ کوئی ریوارڈ ضرور ملے گا جو تمہارے یہاں کے درجات کو اور بلند کرے گا، آخرت میں تو بلند کرے گا ہی کرے گا۔ تو اس طرح اگر ہم درجہ بدرجہ چلیں، پھر وہ لوگ بھی ہیں جو غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، جو گردنیں آزاد کراتے ہیں، جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں آزاد کراتے ہیں۔ تو پھر جب اگر ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو یہ وہ درجے ہیں کہ جن پر عمل کر کر ہی ہم نیکی تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نیکی کی تو معراج ہی کیا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں نہ دے دو۔ تو رب کی بارگاہ میں دینے کے لیے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس مال زائد ہے تو آپ نے وہ کسی کو دے دیا۔ نیکی تو اصل یہ ہے کہ جس چیز کی اشد ضرورت آپ کو ہے لیکن آپ اس پر دوسرے کو فوقیت دے کر وہ چیز پہنچا دیں کہ اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اصل نیکی کی معراج ہی یہی ہے، نیکی کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس کو جان لیا جائے کہ ہمارے پاس کوئی زائد چیز ہے، وہ نیکی نہیں ہے کرنا، وہ آپ کا ایک عمل زائد کے طور پر وہ استعمال ہوگا۔ لیکن اصل نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت آپ کو اتنی آگے والے کو بھی ہے تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ ایثار کا جذبہ انسان کے دل میں یقینی طور پر ہونا چاہیے، اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ تم نیکی کی کسی بات کو بھی حقیر نہ جانو۔ تو کوئی بھی نیکی چھوٹی اور بڑی اس کو حقیر نہ جانے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں جو آپ کی پسندیدہ مذہبی اسکالر ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ آج کا موضوع سخن ہے جناب نیکی، اور نیکی کے تعلق سے سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب جس طرح سے بھی دوران گفتگو سعدیہ نے بھی فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ہم ظاہر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ ارکان اسلام ہے، عبادات کا ایک تصور ہے ہمارے دین اسلام میں، لیکن عام طور پر نیکی صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو سمجھ لیتی ہیں، یہیں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ شکریہ زینب، اس چیز کو میں جواب دینے کے لیے 2 پوائنٹس میں وضاحت چاہوں گی کہ میں کر سکوں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، صحیح ہے، اور ان پہلوؤں پر آپ نگاہ ڈالیں تو ہم بیسیکلی ان کو میجر جو تقسیم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر فرد کی ایک معاشی زندگی ہے، ایک سیاسی زندگی ہے، ایک اخلاقی زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے، علمی زندگی ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کریں، اور ایک مذہبی زندگی۔ آپ اسے یوں سرکل بنا لیں، اس کو کالمز میں تقسیم کریں کہ انسان کی زندگی اتنی۔ اب جو نماز روزہ ہے وہ مذہبی زندگی کے اتنے سے پہلو کو فل کر رہا ہے، باقی آپ کی ساری زندگی تو یہ معاشی، سیاسی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی وہ تو خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ نے فقط نماز اور روزے کو پورا کیا تو باقی ساری زندگی آپ نے شیطان کے حوالے کر دی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کہ اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے تمہاری شخصیت کا ہر گوشہ، تمہاری زندگی کا ہر پہلو
اللہ رب العزت سے تعلق میں جڑا رہے اور تمہاری پوری زندگی پر اللہ کے احکامات کی حکمرانی ہو، تم خود کو سرنڈر سبحان کرو. اللہ، بالکل زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، مجلس ہو یا خلوت ہو، تمہیں ہر جگہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں گزارنے. یہ تو ایک پہلو ہے. اب آپ دوسری طرف دیکھیں تو نماز روزہ کیا ہے؟ ہم اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الا لیعرفون ہے. اپنی معرفت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے کہ اس خالق کو پہچانو، اس مالک کو پہچانو، اس ذات کو پہچانو جس نے تمہیں بنایا ہے. اور اس نے بنایا ہی تمہیں اپنی پہچان دریافت کرنے کے لیے ہے کہ تم اس کا عرفان حاصل کرو. اب کیا ایسا ممکن ہے کہ نماز جسے آپ دن میں 5 وقت آپ ادا کرتے ہیں اسے آپ تقسیم کریں 24 گھنٹوں میں سے کہ کتنا وقت ہم نماز کو دے رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنا 1 گھنٹہ لگتا ہوگا. 15 منٹ لگائیں آپ، 10 منٹ لگا رہے ہیں آپ نماز کو، تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں ساری نمازیں ادا ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1.25 گھنٹہ آپ نے وہ سجدہ کر کے، جس میں ابھی روح بھی نہیں ہے، خشوع و خضوع بھی نہیں ہے، جس کے باطنی آداب بھی پورے نہیں کیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا اللہ کی عبادت کا. پھر آپ دیکھیے تو روزے کتنے ہم سال میں صرف 1 مہینہ ہے، 11 مہینے باقی آپ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کیا وہ 1 مہینہ روزے رکھ کے حق ادا ہو گیا اس کی بندگی کا؟ نہیں. اسی طرح حج ہے، زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے. تو کیا اس ذات باری تعالیٰ کی بندگی کا حق فقط اتنا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ دے کے باقی سارے 22 گھنٹے 23 گھنٹے ہم جو مرضی کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک عالم نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ آپ بچے کو جب پڑھاتے ہیں، اسے لکھنا سکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے پہلے ڈاٹڈ روف دیتے ہیں اور ان کے اوپر بچہ لائن پھیرتا ہے. اور ہم سب نے دیکھا نرسریز میں اور پریپ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ اردو لکھ رہا ہے یا انگلش لکھ رہا ہے، وہ ان ڈاٹس کو ملاتا ہے اور لکھتا ہے. اسے کہتے ہیں تسہیل الاملاء، کہ بچہ لکھتے لکھتے اسے املاء سے اسے لکھنا آ جائے، آگے ہی ہو جاتی ہے. ہاں جی، لکھنے کا قلم پکڑنے میں گرفت آ جاتی ہے. وہ عالم کہتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں یہ ساری کی ساری تسہیل العبادت ہے، کہ تمہیں عبادت اور بندگی کا سلیقہ آ جائے. وہ جیسے تسہیل الاملاء ڈاٹڈ لکھ کے، در حقیقت تم انڈیپینڈنٹلی تمہیں لکھنا آئے. بعین ہی یہ نماز اس کی بارگاہ میں سجدہ اس لیے ہے تمہیں یاد دلائے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا باقی وقت ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں جو آتا ہے وہ بھی اللہ کی اس بندگی اور یاد میں گزرے. یہ تسہیل العبادت ہے کہ ہر وقت اس کی بندگی میں رہنا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرنا ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ میری یاد سے تم کسی وقت بھی غافل نہ ہونے پاؤ. اسی طرح وہ روزہ ہے تو وہ بھوک پیاس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ تاکہ میرے بندے میرے احکامات پر تمہیں سرنڈر کرنا آئے، تمہیں سر جھکانا آئے. تم اکیلے بھی ہو، سب نعمتیں تمہارے پاس ہو، مگر رب کا حکم آ گیا تو اس سے کیا ہے، تمہیں پریکٹس ہو رہی ہے کہ مشکلات آئیں، جو کچھ بھی آئے، تم ایسی اللہ کے بندے بن جاؤ کہ باقی 11 مہینے بھی تمہیں سر جھکانا آ جائے اس کے احکامات پر. اسی طرح آپ حج کو دیکھیں تو وہ پوری کی پوری ٹریننگ ہے، کمانڈو ٹریننگ. اللہ کو متحرک لوگ پسند ہے، فعال لوگ پسند ہے، چست و توانا لوگ پسند ہے. عبادت بھی کرو تو ایسے کرو کہ رب کو یاد کرتے ہوئے، اسی طرح سے اپنی ہر حرکت میں، اپنے دن رات میں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، کہ اس سارے پر پورا رنگ چڑھا ہوا ہو، اللہ کا رنگ. سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے میں، ہر حرکت. صوفیاء کہتے ہیں ہر وہ حرکت ہاتھ کی ہو، ہونٹوں کی جنبش ہو، آنکھ کی جنبش ہو اللہ کے لیے، تو وہ عبادت ہے. یعنی بندہ مکمل طور پر حکم الہی کا تابع ہو جائے اور پروردگار عالم کے احکامات کی ایسی بجاوری کرے کہ اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ جائے. یہ ارشاد فرما دیجیے سعدیہ، جیسے کہ ضمنی طور پر ابھی معاشرت کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اب آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ نیکی کی جو مذہبی اور معاشرتی ضرورت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے تعلق سے آپ ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ابھی اس سے پہلے سوال میں آپ نے جس طرح سوال کو پوچھا اور پھر آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے تو صرف انسان وہ بیچ کے ایک دائرے میں قید ہو کے رہ جاتا ہے، باقی جو اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں، تو یہ بیسیکلی وہی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی کہ مذہبی اور سماجی اثرات آتے کیا ہیں، کس طرح سے اس نیکی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور سماجی خدمت گزار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بوجھ تھا۔ آپ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ نے کسی رشتہ دار سے منہ نہیں موڑا، کبھی آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی آپ نے بیواؤں یتیموں کا حق نہیں مارا، بلکہ آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے، ملانے والے، محبت کرنے والے، تو وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا شخص پر شخص کے حقوق اور ایک اجتماعی طور پر اس کے حقوق نکلتے ہیں۔ تو بندے کا حقوق کیا ہے کہ ماں کا بچے پر اور بچے کا ماں پر، بہن کا بھائی، بھائی کا بہن پر، میاں بیوی کے حقوق یہ ایک شخصیت تک ہی محدود رہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو معاشرے میں نکل کر دیکھیں تو بندے کے ساتھ جو حقوق ملتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے بتا دیا کہ بطور سماجی کارکن بن کر کیسے معاشرے میں چلنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کا حق کب کیسے اور کہاں ادا کرنا ہے۔ اب یہ نیکی کی معراج ہے کہ اب تم نیکی کو پاؤ گے، کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں کس طرح سب کی مدد کی، بالکل اسی طرح تم دوسروں کی مدد کرو۔ ہمارا دین تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی حسن سلوک کر دو گے تو وہ بھی نیکی ہے۔ یعنی ایک شخص گزر رہا تھا، پیاس سے برا حال تھا، کنواں نظر آیا، پانی پیا، جب پانی پی کر نکلا تو دیکھا کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا شاید اس کی بھی پیاس ویسی ہے جیسی میری تھی، اس نے پانی پلا دیا، رب نے اسے بخش دیا۔ یہ اس دین کا کرم ہے، اس دین کی عطا ہے کہ اتنے سے معاملوں پر رب نے عطائیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ جانور کے ساتھ کر رہے نیکی تو وہ رب ضائع نہیں کر رہا، تو جب بندے کے ساتھ کرے گا تو آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ پھر دیکھیے دوسرا حق یہ ہے کہ جو راستے کے بھی ہمارے حقوق ہیں، جو اجتماعی طور پر ہمارے پاس معاشرتی حقوق میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہیں بیٹھو۔ پھر صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بیٹھو تو پھر اس کے حقوق ہیں جو ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے کہ اس طرح بیٹھو کہ آنے جانے والوں پر نظریں نہ جماؤ، ان کو دیکھو نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، کوئی راستے سے بھٹک جائے اس کو راہ دکھا دو، اور دیگر کام کی وہاں بیٹھ کر نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تب وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے کہ یہ حقوق ہے ان کو ادا کرو۔ تو یہیں سے تو معاشرہ بن رہا ہے، یہ گلی محلوں سے تو نکل کر معاشرہ بن رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ صرف انسان اپنوں تک محدود رہ کر نہیں جی سکتا، جب تک وہ معاشرے میں نکلے گا نہیں، سوشل ورکر نہیں بنے گا، لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ رب کی رضا کسی صورت نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی معاملات ہیں، یہ حسن معاشرت ہے جو سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے سعدیہ بھی ابھی فرما رہی تھی کہ کتنے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں، یعنی جس طرح سے راستے کی بھی خوبصورتی، وہاں بیٹھنے کا ایک معاملہ کہ وہاں پر کس انداز سے بیٹھنا ہے، پھر سلام میں پہل کرنی ہے، نیکی میں سبقت لے جانی ہے۔ آپ نے بڑھ کر کسی کو روڈ کراس کر دیا، کوئی ضعیف ہے اس کا سامان کہیں پہنچا دیا، یعنی آپ زندگی کے معاملات کو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے معاملات کو آپ کر رہے ہیں، اور آپ کو کہیں معلوم بھی نہیں ہو پا رہا کہ اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے آپ کے درجات کی کس قدر بلندی ہو رہی ہے، وہ آپ کو کیا عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اس کی شان میں تو کوئی اس کے قدرت میں کسی چیز کی خزانہ قدرت میں کمی نہیں ہے اس کے پاس، پروردگار عالم کے پاس۔ تو ہم نے بن مانگے مل رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب ہم اس کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں تو ہمیں بن مانگے مل رہی ہیں، کبھی کبھی ہمیں شاید اس کا ادراک بھی نہیں ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں
جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور بہت ہی پیاری مہمان شخصیات آج کے پینل میں تشریف رکھتی ہیں. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. آج کا جو موضوع سخن ہے جناب وہ ہے نیکی, اور بہت ہی پیارا موضوع, بہت ہی پیارا عنوان جس کے تحت ہماری جو مہمان شخصیات ہیں گفتگو فرما رہی ہیں. آپا ایک بہت ہی خوبصورت سوال بھی ہے میرے پاس, کیونکہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو فائدے ہی فائدے ہیں, اس کے برکات ہیں, فیوز و برکات ہی ہیں. نیکی کا جو اجر و ثواب ہے, اس کے فائدے, اس کی کیا برکات ہیں, اس تعلق سے آپ فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں نیکی کی توفیق مل جانا باعث برکت ہی برکت ہے. کیا بات ہے, اور سبحان اللہ اللہ. رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا خیرن یَرَهُ. یرا. ذرہ برابر بھی جو نیکی کرو گے تو اس کا اجر ضرور پالو گے. کیا بات. پھر آپ دیکھیں تو ہم دنیا میں ہم تولتے ہیں وزن کو کہ ہم نے یہ چیز دی, اس کے بدلے میں یہ چیز لی, میں نے پانی دیا تو اس سے یہ چیز لے لی. ایک لین دین میں ایسا ہوتا ہے اور اس کے برابر چیزیں لی جاتی ہیں. مگر نیکی زمان و مکان سے ماورا ہے, حیات و موت سے ماورا ہے. اس کی جو برکات ہیں وہ فرد واحد تک نہیں بلکہ معاشرے میں پھیلتی ہیں. اللہ کی قسم, ایک فرد اگر نیک اور صالح ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے ارد گرد سماج میں اتنی تیزی سے جاتے ہیں کہ وہ پورا معاشرہ, وہ پوری گلی آپ کو ایک بہار کی طرح نظر آئے گی. اگر حقیقت میں ایک فرد تقویٰ پر ہو تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس نیکی کا اجر کیا عطا فرمایا. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ایک نیکی لے کر آؤ گے نا تو اس کا 10 گنا پاؤ گے. سبحان اللہ. ہم منافع لیتے ہیں کہ ڈبل منافع لے لیا جتنی چیز, یہاں تو 10 گنا منافع کا حکم دیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. ہمیں دنیا کے منافع کی فکر ہوتی ہے نا دراصل. جی ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں تو نیکیوں میں آپ نے نماز پڑھی. اب نماز نے کیا کیا, اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے. وہ گناہ کھٹکنے لگ جاتا ہے ضمیر پر. اگر انسان واقعی نماز ادا کرنے والا ہو تو اس کے اثرات اس کی شخصیت پر بھی پڑتے ہیں, اس کے ماحول پر بھی پڑتے ہیں. وہ برائیوں سے بچتا ہے اور زیادہ نیکی کی اسے توفیق عطا ہوتی ہے. اس نے روزہ رکھا, اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے, میں اپنی شان کے مطابق اسے وہ جزا عطا فرماؤں گا جو اس کی گمان میں بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق جب عطا فرمائی تو انسان کی حدوں میں, سوچ میں, عقل میں وہ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی صحیح ایمان اور احتساب کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں, جیسے ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو. تو ایک حج نے اسے ایسے پاک کر دیا. تو جو نیکی ہے, ہر نیکی, آپ دیکھیں صدقہ دیا, صدقہ رد البلا بن گیا, بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے کا سبب بن گیا. پھر آپ سخاوت آپ نے اختیار کر لی, آپ دیتے ہی چلے گئے. اور سخاوت وہ درخت ہے کہ جس کی ٹہنی کو آپ نے پکڑ لیا آپ جنت میں داخل ہوں گے ہی ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ جو میں نے بات کی زینب کے, یہ زمان و مکان اور حیات و موت سے ماورا ہے. نیکی کی برکات آپ کے جانے والوں کو پہنچتی ہیں. آپ کے والدین رخصت ہو گئے, بچوں نے پیچھے نیکیاں کی, نیک اولاد تھی, اس کا اجر اور ثواب ان کے والدین کو اس جہان میں پہنچا, عالم برزخ میں پہنچا. پھر ایک فرد نیک اور صالح تھا, اس کے اثرات اس کے آنے والی نسلوں میں جائیں گے. کتنی نسلوں تک اللہ رب العزت نے خزانے کو سنبھالا. سورہ کہف میں بیان ہوا. اور اس خزانے کو کیوں سنبھالا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ اس خضر علیہ السلام اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں کہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. ان کا باپ صالح تھا, باپ صالح تھا, چلا گیا. اس کے بچوں کے لیے اللہ دنیاوی خزانے کو بھی سنبھال رہا ہے. تو صالحیت کے اثرات پیچھے نسلوں تک بھی جاتے ہیں, جو چلے گئے ان تک بھی جاتے ہیں. پھر آپ اس عالم سے رخصت ہوئے, ادھر سے پردہ کیا, آپ ایک اور جہاں میں چلے گئے. عالم شہادت سے آپ عالم برزخ میں منتقل ہوئے. وہاں جاتے ہی سب سے پہلی چیز جو آپ کے کام آ رہی ہے وہ آپ کی نیکی ہے.
وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ آپ کے اچھے عمل ہیں، سب پیچھے رہ جائیں گے، مال، رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس قبر میں آپ کے کیا چیز کام آئے گی؟ آپ کے اعمال اور آپ کی نیکیاں۔ آپ روز محشر جائیں گے، حساب کتاب میں کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اعمال صالح کام آ رہے ہیں۔ وہاں اس میزان پہ، پل صراط پہ آپ کو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں تو یہی نیکیاں اور یہ اچھے اعمال جو زندگی میں آپ نے کیے ہیں۔ تو اس امتحان گاہ میں، اس ایگزامینیشن روم میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم سے ہر لمحہ کچھ اچھا عمل ہو جائے، معاشرے کو جس سے نفع پہنچے، آمین، ذاتی سبحان مفاد اللہ، سے نکل کر ہم سوچیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جس طرح سے نیکی کے تعلق سے آپ ارشاد فرما رہی ہوتی ہے نا، واقعی ایک تازگی سی، تر و تازگی سی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ سعدیہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نیکی اور نیک نیتی کا جو باہم ربط ہے، باہم تعلق ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نیکی کی بات کر رہے تھے تو دیکھیے نیکی کی توفیق بھی رب کی طرف سے ملتی بے ہے، شک، اور جب توفیق مل جائے تو کرنے کی سعادت بھی رب ہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ ایک دن کی محنت سے کہ کوئی بھی معراج تک نہیں پہنچ جاتا، بلکہ اگر وہ تواتر کے ساتھ اس نیکی کو کرتا رہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو ہی جاتا ہے۔ بے شک۔ نیکی کی تو ہم نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے نیک نیتی، نیکی کرنے کے وقت بھی نیت کو خالص رکھنا رب کے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم دنیا دکھاوے کے لیے کریں گے تو وہ نیکیاں یہیں تک ہیں، اس کا اجر رب کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نیت کریں گے، دیکھیے نیت میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، صحیح۔ کیونکہ وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ آپ کوئی معاملہ ہے، عمل بے کریں گے اس میں دکھاوا آ سکتا ہے، ریا آ سکتی ہے، لیکن نیت کے اندر ریا نہیں آ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب فرمائے گا کہ یہ اس کا اعمال نامہ ہے، اس کے ہاتھ میں دو۔ جب اس کے دائنے ہاتھ میں وہ پہنچے گا، وہ اس کو کھول کے دیکھے گا، وہ کہے گا رب یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، تو رب فرمائے گا یہ تیرا ہی اعمال نامہ ہے، تو دنیا میں رہ کر سوچا کرتا تھا کہ رب مجھے اتنی دولت دے تو میں اس کے بندوں پر لوٹا دوں۔ تو نے نیت کی تھی دنیا میں رہتے ہوئے، پھر تو نے کہا رب مجھے اتنی دولت دے میں حج کر لوں، تو نے فلاں کام کے لیے نیت کی، تو تیری ہر نیت کو میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، یہ اسی کا صلہ ہے جو آج تجھے دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی، لوگوں سے کہے گا جس کا حصہ نکلتا ہے اس کی طرف سے لے جاؤ۔ وہ حیران ہوگا کہ رب میرا نامہ اعمال خالی ہے، تو رب فرمائے گا تیری ایک ایسی چیز میرے پاس ہے جس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہے، کہ دنیا میں صرف تو نے نیک نیتی کا ارادہ کیا تھا اور وہ عمل کیا تو میں نے اسے 70 گنا بڑھا دیا، وہ ان سب نیکیوں پر بھاری ہے اور اس کا سبحان اجر اللہ، دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور فرشتے رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے اسے واپس لے جاؤ اور یہ چیزوں کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ پوچھتے ہیں رب یہ عمل تو اس نے کیا نہیں، تو رب فرماتا ہے اس نے عمل نہیں کیا لیکن اس نے نیت ضرور کر لی ہے کہ جب بھی اسے توفیق ملے گی وہ یہ عمل ضرور کرے گا۔ تو جب بھی اس نے توفیق کی تب سے اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جانے لگتی ہیں۔ تو نیک نیتی کا اثر نیکی پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صدق دل سے رب کی راہ میں اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے جھکتے ہیں تو رب آپ کو نواز دیا کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی نیکی کے ساتھ نیت بھی خالص شامل ہے، دکھاوے کی شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دکھاوے کی شامل ہو تو ہم نے بارہا سنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی وہ شخص رسوا ہوتا ہے کہ رب فرما دے گا یہ نیکیاں تیری ساری دنیا والوں کے لیے تھی، آج میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، جن کے لیے کی انہی سے اجر طلب کر، اگر میرے لیے کی ہوتی تو آج نیکیوں کا میں تجھے صلہ بھی دیتا۔ تو جب وہ صلہ ہمیں چاہیے تو اپنی نیت بھی خالص رکھنی ہے، پھر چاہے وہ کھجور برابر ہی کیوں نہ کسی کو دی جائے وہ چیز، لیکن صدقے کی نیت سے بھی دیں تو وہ خالصتاً ہو، نیکی کی نیت ہو۔ اور سب سے بڑا صدقہ تو بھوکے کو کھانا کھلانا ہی ہے، اور وہی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، نیت کو خالص رکھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نیت کی بات جس طرح سے فرمائی سعدیہ، اب جس طرح سے آپ نے ایک کھجور کی بات کی، ہم روزمرہ زندگی میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر یہ کھانا ہم اس نیت سے کھائیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کھانے کے بعد جو ہماری جسمانی طاقت ہوگی اس کو ہم دین کے کاموں میں صرف کریں گے، اس کو ہم اللہ کے کاموں میں صرف کریں گے، تو یہ آپ کی جب نیت تصور ہو جائے گی
اور نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جب آپ کی نیت خالص ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے گا۔ اب آپ میں چاہوں گی کہ ہماری جو بہنیں بچیاں دیکھ رہی ہیں، مائیں بہنیں بہت شوق سے آپ کو سنتی ہیں، کوئی میسیج آپ ان کے لیے دینا چاہیں؟ شکریہ زینب کی نیک نیتی کیا ہے؟ میں ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے تو اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا دیکھیں اخلاص کا نور ہے یہ کہ کام اللہ کے لیے ہو جائے۔ نیکی بنتی ہی نیکی تب ہے جب اس کے اندر حسن نیت ہو، ورنہ آپ دکھاوے کی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ نماز نہیں ہے، اللہ وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی بنتی ہی تب ہے جب خالص ہو جائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے مکرے کی خاطر، حضور کی خوشی کی خاطر۔ پھر دیکھیں تو نیت عمل اور حال کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے حسن نیت سے عمل کیا، اس عمل کا اثر آپ کے باطن پر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم گناہوں کو روکتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم نے سوچا تو ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کہ نہیں اس سے گناہ ملے گا، چوری نہیں کرنی اسے۔ اب ہوتا یہ کہ جب حال بدلتا ہے تو خود بخود جیسے آپ استری کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو آپ فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو اخلاق کب بنتے ہیں؟ جب حال آپ کا بدل گیا، اب آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، آپ سچ بولتے ہیں۔ چوری اور حسد اور بغض ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں اپنے باطن پر توجہ دینی ہے۔ اللہ ہمارے حال کو بدل ڈالے، ہمارے باطن کو ایسا منور کر دے کہ ہمارا ہر عمل خالص ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سعدیہ آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی کہ کوئی مختصر میسج ہماری دیکھنے والی بہنوں کو چلا جائے۔ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب بھی کسی گناہ کا ارادہ آپ کے ذہن میں آئے تو تین باتوں کو ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت بہرحال آنی ہی ہے، اور اس جہاں میں رہتے ہوئے انسان پریشانیوں کی تو گنتیاں فوراً کرنے میں ماہر ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب بھی ہم جو بھی کام کریں وہ خالص نیت کے ساتھ کریں تو رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہم شکوے کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی، کبھی لوگوں سے بھی، کہ بھئی ہم تو سب کے ساتھ نیک ہیں، ہم تو سب کے ساتھ اچھی طرح معاملات میں بھی اچھے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ تو اشفاق صاحب کی ایک بہت ہی پیاری بات میرے ذہن میں ہے کہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی وہ چیز ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتی، وہ گھوم پھر کے واپس آپ کے دروازے پر آتی ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ راستہ نہیں بھولے گی، بلکہ آپ کے دروازے پہ گھوم پھر کر واپس ضرور آئے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے، اس کے تعلق کو مضبوط بنائیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔